الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. انشاءاللہ آج ہم لوگ سورہ عبس 30واں پارہ کی تیسری صورت ہے. سورہ عبس کی ہم جو ہے نا تفسیر معلوم کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی جو بات ہے، یہ صورت کب نازل ہوئی؟ کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے صورتیں نازل ہوتی ہیں. تو یہ صورت کب نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کفار کے جو سردار جو ہوتے ہیں ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دین کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے کافروں کے سردار کو. یہاں سے کون آتے ہیں؟ عبداللہ بن ام مکتوم، جو نابینا صحابی ہیں، جن کو دکھائی نہیں دیتا ہے. وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ مسئلہ پوچھنا تھا. وہ ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مشغول رہتے ہیں؟ کافر کو دین کی دعوت دینے کے لیے. تو عبداللہ بن ام مکتوم آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا فیس سے ریاکشن ہوتا ہے کہ بیزارگی کا، تھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیزار کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم ہمارے نبی کو مسئلہ پوچھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. کن کی طرف؟ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. کن کی طرف دیکھتے ہیں؟ کافر کی طرف دیکھتے ہیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا بیزار ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم اگر وہاں سے نکل جائے تو اچھا ہوتا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا بیزار ہوتا ہے. تو اللہ نے آیت نازل کر دی عبس وتولی. عبسا مطلب اگر ہم کو کبھی بیزار ہوتا ہے تو فیس میں جو ہے نا جھلی پڑتا ہے، کیا ایسا ہو گیا، اسے بولتے ہیں کہ عبس. ہم جو ٹینشن میں ہوتے ہیں نا ہمارا فیس سے دکھتا ہے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا بیزار ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کافر کو دین کی دعوت دے رہے تھے. عبداللہ بن ام مکتوم بیچ میں آ کے مسئلہ پوچھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا بیزار ہو رہا تھا. تو اللہ نے آیت نازل کر دی کہ عبس وتولی، اے بیزار ہونے والے. یعنی کہ صورت میں تھوڑا منہ سے نہیں بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے عبداللہ بن مکتوم تم یہاں سے چل جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے نہیں بولتے ہیں، صرف فیس سے جو نا ریاکشن بیزارگی کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ عبس وتولی، اے بیزار کرنے والے. یعنی کہ صورت سے جو نا ریاکشن معلوم ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ نے کہا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. آپ کے پاس ایک نابینا صحابی آ کر ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری. اے نابینا صحابی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، جبکہ آپ ان کو نہیں دیکھتے ہیں. کن کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک کافر کو دیکھتے ہیں. یہ جو کافر کو آپ دیکھ رہے تھے. پھر وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ. اے نبی آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کیا ہے، جن کو دین کا کوئی پرواہ ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافر کو بار بار جا کے دین کی دعوت دے رہے تھے. یہاں عبداللہ بن ام مکتوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیے. تو اللہ نے کہا کہ اما من استغنا، یہ تو کافر جو ہے نا ان کو دین کا پرواہ ہی نہیں، بلکہ وہ کافر جو ہے نا دین کو چھوڑ دیتے ہیں. فانت له تصدى. اے نبی آپ انہی کو جا کر دین کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس ایک شخص آیا ہوا ہے جو دین سیکھنا چاہتا ہے. اب اسے دین سکھاؤ، آپ اسے دین سکھاؤ. وہیں یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما علیک الا یزکی. اے نبی آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ لوگوں کو دین کی بات بتانا ہے. ہاں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو آئے تھے ہمارے نبی کے پاس دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی تعریف کرتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو صحابی آئے ہوئے ہیں جن کے دل میں جو ہے نا یسعیٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. یہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ وَهُوَ يَخْشَىٰ، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. وہ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں وہ تاکہ آپ سے دین کی باتیں سنیں، اس پر عمل کریں، لیکن آپ ان کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پورے کافر کی طرف دیکھ رہے تھے، انہی کی طرف بات کر رہے تھے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اگر کوئی قبیلے کا کوئی ایک انسان بھی اگر اسلام قبول کر لے تو پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیتا تھا اس زمانے میں. جیسا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا پورے قبیلے والے اسلام قبول کر لیے ان کو دیکھ کر. جیسا کہ آج کے ماحول میں اگر کوئی باپ اسلام قبول کر لیتا ہے، بیٹا بیٹی سب کیوں اسلام قبول کر لیں گے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا فوکس کن پر کر رہے تھے؟ کافروں پر کر رہے تھے. اللہ نے کہا کہ عبس وتولی، اے نبی تم ایسا مت کرو، اس کے بعد تم ایسا مت کرو، کیونکہ کافر اسلام لائیں گے، آپ کی بات مانیں گے نہیں مانیں گے یہ تو کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ عبداللہ بن مکتوم جو ہے نا آپ کی بات مانیں گے بلکہ اس پر عمل بھی کریں گے.
تو سب سے پہلے جو ہے نا تم عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی طرف جو ہے نا تم دیکھو. وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا. یہ عبداللہ بن ام مکتوم یہ نابینا صحابی، یہ جب ہمارے نبی نہیں ہوتے تھے یہ امامت کرتے تھے. یہ صحابی نابینا صحابی امامت کرتے تھے. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نابینا صحابی جو نابینا ہے وہ امامت کر سکتا ہے. 13 مرتبہ انہوں نے ہمارے نبی کی غیر موجودگی میں انہوں نے امامت کی، بلکہ یہ نابینا ہے جن کو نہیں دکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل میں شہادت کے شوق تھا. عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قادسیہ جو جنگ چلی تھی اس میں شریک ہوئے اور ان کو شہادت کا مقام مل گیا. یہ وہ صحابی تھے وہ یخشا جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، عبداللہ بن ام مکتوم جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا. ہر مسلمان کے دل میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. ہمیشہ اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا، آپ کو 2 جنت ہے، سونے کی جنت. ہمیشہ ایک مسلمان کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہو، اللہ کے عذاب کا ڈر، ساتھ میں اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلا انہا تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کرتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم دوبارہ ایسا مت کرو، کیونکہ کافر آپ کی بات مانیں گے نہیں مانیں گے یہ تو کنفرم نہیں ہے، جبکہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نا آپ کی بات ضرور مانیں گے. یہاں مفسرین ایک بات یہ ذکر کرتے ہیں، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ غریب صحابی تھے. جس کے پاس مال کم ہو وہ دین کا علم زیادہ حاصل کرے گا. جس کے پاس غریب انسان جو نا دین کا علم حاصل کرے گا. بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ انہوں نے حدیث بیان کی ہے، لیکن ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں رہتا تھا. یعنی کہ جو غریب لوگ ہیں وہ زیادہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں. ہاں اسی وجہ سے امام زرکشی نے اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن میں ذکر کرتی ہیں کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، وہ کبھی قرآن نہیں سمجھے گا، وہ کبھی اسے قرآن پڑھنے کا موقع نہیں رہے گا. کیونکہ دنیا آپ 1000 روپے کماؤ، کل آپ سوچیں گے کہ 2000 کماؤں گا میں، پرسوں سوچیں گے کہ میں 3000 کماؤں. یعنی کہ اس کی تلاش میں جو ہے نا انسان دین سے دور ہوتا چل جائے گا. یعنی کہ انسان جتنا غریب ہوتا ہے اتنا ہی دین سے جو ہے نا قریب ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ. اس کے بعد یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے، اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے. اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ فی صحف مکرمہ، جو لوح محفوظ میں جو قرآن ہے وہ مکرم یعنی کہ باعزت ہے، بڑا ہی احترام والا ہے. مرفوعت، مرفوع مطلب بلند ہے. لوح محفوظ جو نا اوپر ہے. مطہرہ، وہ پاک ہے. وہ جو قرآن جو اوپر ہے وہ جو ہے نا پاک ہے بالکل، نہ اس میں زیادہ کیا جائے گا نہ ہی اس میں کم کیا جائے گا. یعنی کہ لوح محفوظ میں جو قرآن ہے اس کو کبھی شیطان ٹچ نہیں کر سکتا، شیطان کبھی اس کو چھو نہیں سکتا. اس کو کون چھوتے ہیں؟ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، یہ پاک فرشتے جو ہے نا اس لوح محفوظ کو چھوتے ہیں، اس سے جو ہے نا قرآن کی آیتیں نقل کر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آتے ہیں. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوح محفوظ میں جو قرآن ہے اس کی تعریف کرتے ہیں. اس کے بعد کرام بررہ، فرشتوں کی تعریف کرتے ہیں. فرشتے بہت نیک ہیں. کرام بررہ، فرشتے جو ہے نا بہت نیک ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن لاتے تھے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرماتی ہیں کہ جس کے اندر قرآن ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اس کے اندر بھی اخلاق اچھے ہونا چاہیے، اس کے بھی اخلاق اچھے ہو. کیونکہ کرام بررہ، فرشتے کے اخلاق بہت اچھے تھے. تو جو بھی قرآن پڑھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، جو حافظ قرآن ہے اس کے بھی اخلاق اچھے ہونا چاہیے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ کرام بررہ، یہ فرشتے کے اخلاق جو ہے نا بہت زیادہ اچھے ہیں. یہاں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر ہوا. اس کے بعد لوح محفوظ میں جو قرآن ہے اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد فرشتے بہت نیک ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، انسان کتنا ہی ناشکرا ہے. قتلہ مطلب لعنت ہو انسان پر، ما اکفرہ وہ کتنا ہی ناشکرا ہے. اس کی 2 تفسیر ہے. ایک تفسیر تمام انسان، میں اور آپ، ہم لوگ کتنے ناشکرے ہیں. یعنی کہ کیا مطلب ہے؟ آنکھ اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس کا صحیح استعمال ہم لوگ نہیں کرتے. اللہ نے ہم کو جو ہے نا زبان دیا ہے اور ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے. اگر زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، زبان کا شکریہ ادا کرنا ہے. کتنے لوگ جو ہے نا آج ناشکرے ہیں. کتنی بیویاں ہیں جو شوہر کی اطاعت نہیں کرتی. قتل الانسان ما اکفرہ، انسان جو ہے نا کتنا ہی ناشکرا ہے. لیکن دوسرا جو ترجمہ ہے جو اکثر مفسرین جو ذکر کرتے ہیں، یہ کافر کتنا ہی جو ہے نا اللہ کا نافرمان ہے. ما اکفرہ، یہ کافر کتنا ہی جو ہے نا قرآن کا انکار کرتا ہے، حدیث کا انکار کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من ای شیء خلقہ،
اللہ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے نا اس کی حیثیت یاد دلاتا ہے. انسان کتنا بڑا تکبر کیوں نہ ہو, اس کے پاس کتنا مال کیوں نہ ہو, من ای شیء خلق, اللہ نے تم کو کس چیز سے پیدا کرتے ہیں, من نطفہ, ایک حقیر منی سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا, من نطفۃ خلق, ایک حقیر منی سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کرتے ہیں, فقدر, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دیتی ہیں اس کو رزق کتنا ملنا ہے, وہ کیا عمل کرے گا, ہر چیز اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں لکھ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم السبیل یسرا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس بچے کو لاتے ہیں, اس کو اچھائی کا راستہ بھی بتاتے ہیں, برائی کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بتا دیتے ہیں, یہ حرام راستہ ہے, یہ حلال راستہ ہے, یہ جائز راستہ ہے, ناجائز راستہ ہے. ہم کو معلوم ہے یہ چیز حرام ہے, یہ چیز حلال ہے, اللہ نے ہم کو تمام چیزیں جو ہے نا اللہ نے ہم کو بتا دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ثم اماتہ فاقبرہ, پھر اس کی موت آ جائے گی, پھر اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا. یعنی کہ ہماری پوری زندگی پیدائش سے لے کر موت تک صرف 4 آیت میں اللہ نے ذکر کر دیتے ہیں, صرف 4 آیت میں ہماری پوری زندگی آ گئی, پیدائش سے لے کر موت تک, قبر تک. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایک حقیر منی سے اللہ نے پیدا کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم کو جو ہے نا اس دنیا میں لا کر اچھائی برائی کا راستہ اللہ نے ہم کو بتا دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم اماتہ فاقبرہ, پھر تمہاری موت آنے والی, بس موت بالکل قریب ہے. صرف 4 آیتوں میں اللہ نے ہماری ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گود تک جو جو ہونے والا ہے پورا اللہ نے ذکر کر دیا. بہت زندگی مختصر ہے. ثم اماتہ فاقبرہ, یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ کسی کے انتقال ہونے کے بعد اسے کہاں دفن کریں گے, قبر میں دفن کریں گے. کیونکہ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, جب کوئی انتقال ہو جاتا تھا وہ کیا کرتے ہیں کسی اس پہ جو ہے نا گڑھا وغیرہ میں جو ہے نا پھینک دیتے تھے, جبکہ جو ہے نا اسلام جو ہے نا یہ بتاتا ہے کہ ہم جو ہے نا اسے قبر میں چھپائیں گے. چاہے مسلمان ہو اس کی بھی قبر میں دفن کریں گے, کافر ہو اس کو بھی قبر میں دفن کریں گے. جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی ابو طالب جو آپ کے چاچا ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذهب فواری, جاؤ ان کو جو ہے نا مٹی کے اندر دفن کر دو. ابو طالب کافر تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ ان کو بھی جو ہے نا مٹی کے اندر دفن کر دو. مسلمان ہو یا کافر ہو, یہودی ہو, تمام کو جو ہے نا قبر ہی میں دفن کرنا ہے. دوسری جو بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ثم اماتہ, جب کسی کا انتقال ہو جائے فاقبرہ, اسے فوری کیا کر دو, قبر میں دفن کر دو. یہاں فقہ کا ایک قاعدہ ہے, الاسراء معمور به فی کل احوال الجنازہ. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے ہر چیز جلدی ہونا چاہیے. کسی کا انتقال ہو جائے فوری اس کو کیا کرے, غسل دے, اس کے بعد فوری اس کو نماز جنازہ پڑھائے, پھر فوری جلد سے جلد اس کو قبر میں دفن کر دے. ہر چیز جلدی ہونا چاہیے. ہاں کوئی مصلحت ہے تو کوئی جو ہے نا کارروائی حکومت کی وہ دوسرا مسئلہ ہے, لیکن اگر کوئی کارروائی نہیں, کوئی مصلحت نہیں ہے, اصل یہ ہے کہ انسان کو جو ہے نا جلد سے جلد قبر میں دفن کرنا ہے. ثم اماتہ فاقبرہ, اللہ نے فرمایا کہ کسی کے انتقال کے بعد فوری تم کیا کرو, اسے قبر میں دفن کر دو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ثم اذا شاء انشرہ, جب ہم کو قبر میں دفن کیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کل حشر کے میدان میں تمام کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے. ثم اذا شاء انشرہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلا لما یقض ما امرہ, کل حشر کے میدان میں انسان پہچان لے گا کہ میں جو بھی نیکی کیا ہے وہ کم ہے, میں جتنے بھی نمازیں پڑھا ہے وہ کم ہے, میں جتنا بھی صدقہ کیا ہے وہ کم ہے. کلا لما یقض ما امرہ. ابو بکر جابر الجزائری جو مشہور مفسر ہیں, ان کی جو تفسیر میں وہ ذکر کرتے ہیں اگر کوئی مسلمان پوری زندگی سجدے میں رہے تب بھی حشر کے میدان میں افسوس کرے گا کہ کاش یہ میری عبادت بھی کم ہے. ایک واقعہ آپ کے سامنے سناتا ہوں, انسان کتنا بھی عبادت کرے وہ کم ہے. اس واقعے کو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شفاء العلیل میں ذکر کرتے ہیں. وہ کیا ہے حدیث, اب سسم فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کی عمر کتنی تھی, 500 سال تھی. اس نے 500 سال جیا تھا. ہماری جو زندگی جو نا کم ہے, اس سے پہلے جو نا بنو اسرائیل جو اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, آدم علیہ السلام کے زمانے میں, ان کی عمر جو لمبی لمبی تھی. ایک شخص 500 سال زندگی گزارتا ہے, 500 سال بھی نماز پڑھتا ہے, سجدے میں رہتا ہے, پھر اس کا غذا کیا ہے, ایک انار کھاتا ہے, پھر وہ سجدے میں, یعنی کہ نماز پڑھتے رہتا ہے, نماز پڑھتے رہتا ہے. اس کا کام کیا ہے, 500 سال صرف انار کھانا ہر دن اور نماز میں رہنا بس. کل قیامت دن آئے گا, اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے اس بندے کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخلہ دے دے, میری رحمت سے اس بندے کو جنت میں داخلہ دے دے. وہ انسان بولے گا کہ اللہ تعالیٰ میں تو 500 سال عمل کیا ہوں, وہ بھی 500 سال صرف نماز میں تھا, میں
500 سال صرف اور صرف سجدے میں تھا. اللہ تعالیٰ میرا عمل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے چلو اس کا جو عمل ہے 500 سال کا عمل اس کو میری نعمت سے جو ہے نا تولیں گے. تو اللہ کی ایک جو نعمت ہے فرشتے سے اللہ تعالیٰ کہے گا اس کا جو آنکھ ہے اس آنکھ کی نعمت اور 500 سال کی عبادت جو ہے نا تم تولو. تو اس آنکھ کی نعمت اور 500 سال کی عبادت کو تولیں گے. صرف ایک آنکھ کی نعمت کے برابر ہے 500 سال کی عبادت. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک اور آنکھ کی عبادت, ایک اور آنکھ جو میں نے جو آپ کو دیا تھا اس کے برابر عبادت نہیں. جو میں نے آپ کو 2 پاؤں دیا تھا اس نعمت کے برابر ہماری عبادت نہیں. صرف ایک آنکھ جو اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ 500 سال عبادت کرنے کے برابر ہے. ایک اور آنکھ کے کیا برابر ہے؟ انسان کو جو اللہ نے جسم دیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ اسے جہنم میں داخلہ دے دو کیونکہ اس کی جو ہے نا میری نعمت کے برابر اس کا عمل نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے تیری رحمت سے جنت میں داخلہ دے دیں. پھر اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے, پوچھیں گے تجھے انار کس نے دیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی نے مجھے انار دیا. پھر اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے تجھ کو نماز پڑھنے کی توفیق کس نے دیا؟ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر چیز میں ہی دیتا ہوں. پھر تم بولتے ہیں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ میرا عمل. ہر چیز اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے, یعنی کہ انسان کتنا بھی عمل کرے وہ جو ہے نا کم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھے. اللہ نے اسے کھانا دیا, پینے کے لیے پانی دیا, ہر قسم کی نعمتیں اللہ نے دی ہے, تم جو ہے نا اس کا شکر ادا کرو. پھر أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا, اللہ نے پانی دیا, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا, پھر اس کے بعد یہ زمین جو ہے نا پھٹتی ہے, پھٹ کر زمین کیا نکلتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا, اس زمین سے پودے نکلتے ہیں, اس میں جو ہے نا دانا ہوتا ہے, دال ہوتا ہے, بٹر ہوتا ہے, یہ ہمارے لیے غذا ہے. یہ بھی کس نے دیا ہے؟ اللہ ہی نے دیا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبْ, اور اس میں انگور ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں, یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ ہی نے دیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وَغَضْبًا, غضبہ کا مطلب احسن البیان میں جو تفسیر ذکر کرتے ہیں وہ ہے کہ ترکاری. یہ ترکاری جو ہے نا ویجیٹیبل کس نے دیا ہے؟ اللہ ہی نے دیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا, زیتون مشہور فروٹ سے جو سعودی عرب وغیرہ میں ملتا ہے, یہاں بھی ملتا ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. وَنَخْلًا, اور کھجور بھی جو ہے نا اللہ کی نعمت ہے. وَحَدَائِقْ, یہ جو باغات ہیں, یہ جو درخت ہیں, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. غلبہ کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جہاں یہ درخت نعمت ہے, یہ درخت کا جو سایہ ہے وہ بھی نعمت ہے. درخت کے سایہ کو بولتی ہیں کہ غلبہ, یہ جو درخت ہے اس کا سایہ کو بولتی ہیں کہ غلبہ عربی زبان میں, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یعنی کہ انسان اگر سوچے تو اس پر کیا کیا نعمتیں اللہ نے کی ہیں, یہی انسان جو ہے نا انسان کے لیے جو ہے نا کافی ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وفاکہہ, یہ جو فروٹس ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ابا بولتی ہیں کہ جو جانور جو گھاس جو کھاتے ہیں اس کو بولتی ہیں, جانوروں کا جو بھی غذا ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کر دیا. کیوں؟ متاعا لکم ولانعامکم, یہ جو فروٹس ہے یہ ہمارے لیے غذا ہے. ولانعامکم, یہ گھاس, یہ تمام چیزیں جہاں ہمارے جانوروں کے لیے جو ہے نا یہ غذا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نعمت کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, جب قیامت آئے گی, صاخہ ایک آواز آئے گی, یعنی کہ تمام لوگ قبر میں رہیں گے, اتنی خطرناک آواز آئے گی کہ انسان جو ہے نا بہرا ہو جائے گا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے, اتنی آواز آئے گی کہ تمام لوگ جو ہے نا بہرے ہو جائیں گے. ان کی اتنی خطرناک آواز جو ہے نا قبر میں ہم کو آئے گی. تو انسان قبر سے اٹھے گا. یوم یفر المرء من اخیہ, اس دن انسان جو ہے نا اپنا شوہر بیوی سے بھاگے گا, باپ بیٹے سے بھاگے گا, یعنی کہ تمام لوگ باپ بیٹے سے, اپنی بیوی سے, تمام لوگ جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے نا بھاگیں گے, ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ, جس دن جو ہے نا انسان جو ہے نا اپنی بھائی سے بھاگے گا, جبکہ دنیا میں بھائی سے ملتا ہے لیکن حشر کے میدان میں اسی بھائی سے دور بھاگے گا. وَأُمِّهِ, اس دنیا میں ہم لوگ ماں کے پاس جاتے ہیں لیکن کل حشر کے میدان میں اسی ماں سے ہم جو ہے نا دور بھاگیں گے. وَأَبِيهِ, اب بیٹا باپ کے پاس جاتا ہے, کل حشر کے میدان میں یہی بیٹا اپنے باپ سے جو نا دور بھاگے گا. وصاحبتہ, یہ شوہر کہاں جاتا ہے؟ بیوی کے پاس جاتا ہے اس دنیا میں, لیکن کل حشر کے میدان میں یہی شوہر اپنے بیوی سے بھی دور بھاگے گا. وبنی, اپنے بچے سے بھی دور بھاگے گا. یہاں اکرمہ جو رحمہ اللہ, جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں, وہ ذکر کرتے ہیں کہ بھاگنے کا کیا مطلب ہے. باپ بیٹے سے بھاگے گا, شوہر بیوی سے بھاگے گی, یہ سب کیا مطلب ہے اس کا؟ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ شوہر
کل حشر کے میدان میں بیوی کے پاس آئے گا، آ کر کہے گا کہ میری بیوی، میں نے دنیا میں تجھ کے تیرے پر خرچ کیا، آج مجھے ایک نیکی دے دے۔ وہ بیوی بولے گی کہ اے میرے شوہر، میں اسی نیکی کا میں بھی محتاج ہوں، مجھے بھی یہی نیکی چاہیے۔ تو وہاں جو ہے نا شوہر جو ہے نا بیوی سے بھاگ جائے گا۔ اس کے بعد باپ اپنے بیٹے کے پاس آئے گا، آ کر بولے گا کہ میرے بیٹے، میں دنیا میں تجھ پر خرچ کیا، تیرے لیے جو ہے نا ہر قسم کی نعمتیں میں نے دی اللہ کے فضل سے، آج مجھے ایک نیکی دے دے۔ وہ بیٹا بولے گا کہ ابو جان، میں بھی اسی نیکی کا محتاج ہوں۔ یعنی کہ تمام لوگ آپس میں نیکی پوچھیں گے، لیکن کوئی جو ہے نا انسان کو نیکی نہیں دے گا۔ وہی حشر کے میدان میں جو ہے نا آپس میں تمام لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس دن ہر انسان اپنے بارے میں سوچے گا، ادھر ادھر نہیں دیکھے گا میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، انسان اپنے بارے میں سوچے گا۔ یہ اصل کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں تمام لوگ کیسے ہوں گے؟ کپڑا نہیں ہوگا کسی پر، کوئی بھی، سب جو ہے نا لنگے حشر کے میدان میں رہیں گے، جسم میں کوئی کپڑا نہیں رہے گا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی، اگر مرد اور عورت کپڑے میں نہیں ہیں حشر کے میدان میں، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ اللہ کے حکم سے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس دن تو وہ چھوڑیے، دیکھنے کی تو بات تو دور کی ہے، وہ تو دور کی بات ہے، لیکن انسان اپنے بارے میں سوچے گا، وہاں میرا کیا ہوگا، ادھر ادھر دیکھے گا نہیں، اپنے بارے میں سوچے گا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس دن میرے بارے میں کیا ہوگا، مجھے نام اعمال کس ہاتھ میں ملے گا، وہاں انسان حشر کے میدان میں یہ سوچے گا۔ تو وہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے کوئی انسان حشر کے میدان میں کپڑے سے نہیں رہے گا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائیں گے۔ کیوں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اس وقت جو ہے نا وہ جو بادشاہ تھا وہ کپڑے نکالا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا۔ اس کی نعمت کی وجہ، اس کی نعمت بدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو حشر کے میدان میں کپڑے پہنائیں گے، اس کے بعد تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کپڑے پہنائیں گے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ دو چہروں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک وہ چہرہ جو حشر کے میدان میں بالکل جو ہے نا نور سے بھرا ہوگا، چمکتا ہوا چہرہ ہوگا۔ ایک اور جو چہرہ جو ہے نا کالا ہوگا، ایک ان کا چہرہ ہے، کافروں کا چہرہ ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجوہ یومئذ مسفرہ۔ اس دن کچھ چہرے جو ہے نا روشن ہوں گے، ان کے چہرے میں نور ہوگا۔ وہ کیسے ہوں گے؟ جنتی لوگ ہوں گے، ضاحکہ، ہنستے ہوئے ہوں گے، مستبشرہ، وہ فرشتے ان کو خوشخبری دیں گے، اللہ کی طرف سے ان کو جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے رہیں گے۔ تو یہ سن کر جو ہے نا نیک لوگ خوشی کے مارے جو ہے نا ہنستے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے نا اس آیت سے بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنتی بنائے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ یہ جنتیوں کا چہرہ جو ہے نا نور سے بھرا ہوا ہوگا۔ پھر اس کے بعد وجوہ یومئذ علیہا غبرہ۔ اس کے بعد کچھ چہرے ہوں گے حشر کے میدان میں ترہقھا قطرہ، ان کے پورے چہرے کالے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوا ہوگا۔ جیسا کہ دنیا میں کوئی انسان ٹینشن میں ہوتا ہے، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے ٹینشن کی وجہ سے، یعنی کہ وہاں تو حشر کے میدان میں اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوا ہوگا، وہ انسان ٹینشن میں اس کا پورا چہرہ جو ہے نا کالا ہو جائے گا۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ کافر تھے جو دنیا میں کفر کرتے تھے اور نافرمان تھے۔ یعنی کہ سورہ عبس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سورہ عبس میں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کافروں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، تو یہاں عبداللہ بن ام مکتوم آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ایسا مت کرو، کیونکہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ کی بات سن کر ضرور عمل کریں گے، لیکن یہ کافر یقین نہیں، آپ کی بات مان بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ صورت نازل کرتے ہیں۔ یہاں کیا ہم کسی کو نابینا بول سکتے ہیں؟ کوئی انسان اندھا ہے، وہاں دو قسم ہے، کوئی وہاں جا رہا اندھا، نابینا کوئی جاتا ہے، ہم بولتے ہیں کہ دیکھو بھائی وہ نابینا کو راستہ تھوڑا بتا دو، تو یہ جائز ہے، ہم اسے مذاق کے طور پر بولنا جائز نہیں، دیکھو نابینا آتا ہے، دیکھو لنگڑا آ رہا، اس طرح جو ہے نا مذاق کے طور پر جو ہے نا کسی کو بولنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ ہر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، جیسا کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جب آتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ ہر انسان ہمیشہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، تبھی وہ مسلمان کامیاب ہوگا۔ اسی طرح یہاں ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ 13 مرتبہ انہوں نے نماز پڑھائی، ہمارے نبی کی زندگی میں 13 مرتبہ انہوں نے مدینے میں امامت کی ہے۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے جو نابینا ہے وہ بھی نماز پڑھا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کی تعریف کرتی ہیں، وہ قرآن جو
آسمان میں ہے، وہ قرآن جو ہے نا بالکل پاک ہے، وہ بہت عظیم قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، اسے صرف جو ہے نا پاک فرشتے جو ہے نا اس کو چھوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا اخلاق بہت اچھے ہیں، اس طرح ہمارے اخلاق بھی اچھے ہونا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ تہجد پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کا اخلاق اچھے نہیں، لیکن اگر آپ کے اخلاق اچھے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد اور روزے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کے اخلاق اچھے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو روزہ رکھنے کا اور تہجد پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے۔ بس لوگ کہ تہجد پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے اخلاق اچھے نہیں، لیکن انسان کا اخلاق جو ہے نا ہمیشہ اچھے ہونا چاہیے۔ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، غریبوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اللہ نے آپ کو اچھی صحت دیا ہے، دوسروں کے ساتھ جو ہے نا اچھا، یعنی کہ غریب ہو مالدار ہو تمام کے ساتھ جو ہے نا ہمارا اخلاق جو ہے نا اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی حیثیت بیان کرتے ہیں، انسان ایک حقیر منی تھا، اللہ نے اس کو پیدا کیا، تو تکبر کس بات پر؟ ایک حقیر منی سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، تو انسان تکبر کس بات پہ کرتا ہے؟ تو انسان کے اندر جو ہے نا تکبر کبھی انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مسئلہ یہ بھی بیان کرتی ہیں، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو فوری اس کو قبر میں دفن کر دیں، جلد سے جلد جو ہے نا اس کے نماز جنازہ پڑھائے، جلد سے اس کو جو ہے نا غسل دے، اس کے بعد جو ہے نا اس کو قبر میں دفن کر دے، جلد سے جلد جو ہے نا ہر چیز ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کلا لما یقض ما امر، انسان جتنی بھی عبادت کرے حشر کے میدان میں افسوس کرے گا کہ کاش میں اور بھی عبادت کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جتنا ہو سکے جو ہے نا اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، یہ جو بارش جو نکلتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پودے، غذا، درخت، یہ تمام چیز اللہ کی نعمت ہے۔ یہ جو درخت ہمارے سامنے ہے جو ہم کو سایہ دیتا ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے؟ وحدائق غلبا، یہ درخت جو سایہ دیتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، انسان یہ بھی سوچے کہ یہ بھی جو ہے نا اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حشر کے میدان کا ماحول ذکر کرتے ہیں، جب حشر کا میدان ہوگا تو وہاں انسان شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے، باپ بیٹے، یعنی کہ تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کیونکہ حشر کا ماحول ایسا ہوگا۔ یہاں بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ شوہر بیوی کے پاس آئے گا، آ کر کہے گا کہ تو مجھے ایک نیکی دے دے، بیوی بولے گی کہ نہیں میں بھی اسی نیکی کا محتاج ہوں۔ باپ بیٹے کے پاس آ کر بولے گا کہ میرے بیٹے تو مجھے ایک نیکی دے دے، بیٹا بولے گا کہ ابو جان میں بھی اسی نیکی کا محتاج ہوں۔ اس وجہ سے آج میرے اور آپ کے لیے موقع ہے جتنا ہو سکے عبادت کریں، جتنا ہو سکے عبادت کریں، کیونکہ ہر مسلمان کل جب اس کی موت آئے گی تو ایک چیز کی خواہش کرے گا، وہ ہے صدقہ۔ صدقہ ایک عظیم نعمت ہے، انسان جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دو چہروں کا ذکر کرتے ہیں، یہ ایک نیک لوگوں کا چہرہ جو ہے نا روشن ہوگا حشر کے میدان میں، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو فرشتے جنت کی خوشخبری دیں گے، اور کچھ لوگوں کا چہرہ جو کافروں کا چہرہ بالکل کالا ہوگا، جو فرشتے ان کے حق میں جو ہے نا جہنم کی بشارت سنا دیں گے، جن کی وجہ سے ان کا چہرہ جو ہے نا پورا کالا ہو جائے گا، یہی لوگ جو ہے نا کافر ہیں۔ یہ کچھ مختصر تفسیر ہوئی سورہ عبس کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔